ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ الحمدللہ آج 21 اکتوبر 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 302 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الاحقاف انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور احقاف اس بستی کا نام ہے جس بستی کی طرف سیدنا ہود علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا تھا، اور آپ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ قوم عاد کہلاتی ہے، ہود علیہ السلام کی قوم، اور ان کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام آئے، ان کی قوم کا نام ہے قوم سمود۔ تو چونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس کے اندر ظاہر مرکزی ٹاپک وہی ہوگا، عقیدہ توحید کے حوالے سے، عقیدہ آخرت کے حوالے سے، اور جو یعنی مشرکانہ اوہام اس معاشرے میں چل رہے تھے ان غلطیوں کی اصلاح کی طرف انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت کی باتیں ملیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ جب اس صورت کا اینڈ ہوگا تو وہ جنات کے واقعے کے اوپر ہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، اور بس ایک دفعہ ہی قرآن سن کر انہوں نے عقیدہ توحید اختیار کر لیا، اور نہ صرف اختیار کیا بلکہ اپنی قوم میں جا کے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام بھی شروع کر دیا۔ تو یہ سورہ احقاف کے اندر سارے ٹاپکس کور ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے قرآن پاک کھول کے سامنے رکھ لیں تاکہ یہ پتہ ہو کہ کون سی آیات چل رہی ہیں۔ 26واں پارہ سٹارٹ میں سورۃ الاحقاف۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے اوپر میرا آلریڈی ایک کلپ پچھلے دنوں ہی اپلوڈ ہوا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اتاری گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ غالب اتنا ہے کہ اپنے نافرمانوں کو جب چاہے کچل دے، لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو نہیں پیدا کیا مگر کسی مقصد کے تحت، کسی پرپز کے تحت۔ الحق کہتے ہیں عربی میں پرپز فل چیز کو، حق سچائی کو بھی کہتے ہیں، اور ظاہر سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ پرپز آف لائف کسی شخص کو سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ آسمان اور زمین جو کچھ ہے ان کے درمیان ہم نے نہیں پیدا کیا مگر پرپز فل، با مقصد، و اجل مسمى،
اور یہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے، یعنی الٹیمیٹلی موت آنی ہے اور اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے. یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نظام پیدا کیا ہے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور کافروں کی یہ حالت ہے کہ جس چیز سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں. اور قرآن کی ٹرم میں کافر سے مراد قطعاً صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو قرآن حکیم کو ماننے سے انکار کر دیں یا اللہ اور اس کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیں، بلکہ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں. کو ماننے والے تو ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے دنیا میں موجود ہیں، کی ماننے والے بڑے تھوڑے لوگ ہیں. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان جو لکیر ہے وہ نماز ہے. نماز چھوڑنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے حضور وہ عملاً کافر ہے. لہٰذا قرآن حکیم میں جب بھی کافروں کا ذکر آ رہا ہو، اس لیے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں انکار کرنے والے. خواہ کوئی اپنے عقیدے سے انکار کر دے خواہ اپنے عمل سے، دونوں ہے انکاری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں. تعویل خاص کے اعتبار سے تو مشرکین عرب تھے، لیکن تعویل عام میں آج بھی آپ کسی کو یہ بات بتائیں کہ بھئی اپنی آخرت کی تیاری کرو، وہ بوڑھا ہو چکا ہوگا، اس کی ٹانگیں قبر میں ہوں گی، اس کے باوجود اگر آپ اس سے موت ڈسکس کریں گے تو وہ آگے سے آپ کو کہے گا تو جندے جی سانو مارن لگا ہے. حالانکہ اس کی زندگی میں تو اب کوئی چان باقی نہیں رہا. وہ بھی اس وقت مرنا نہیں چاہ رہا ہوگا، وہ بھی اس وقت موت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اپنی اصلاح کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے کہ بھلا غور تو کرو کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ تو کہ زمین میں کون سی چیز ہے جو انہوں نے پیدا کی ہو، جن کو تم اللہ کے مقابلے پر پکار رہے ہو. یہ تدعونی لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں جن لوگوں نے بھی شرک کو چھپانے کی کوشش کی ہے، توحید کا مقدمہ بگاڑنے کی کوشش کی ہے، اگر آپ ان کے ترجمے اٹھا کے دیکھیں گے نا تو انہوں نے تدعون کا ترجمہ ہی بدل دیا ہوگا، یا انہوں نے ترجمہ کر دیا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، تاکہ کسی کے دماغ میں نہ آئے وہ کہ ہاں نہیں ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت تو نہیں کرتے، لیکن یہاں تو ذکر تھا پکارنے کا. یا پکارنے کا ترجمہ پکار کر دیں گے لیکن بریکٹ میں لکھیں گے جنہیں تم معبود سمجھ کر پکار رہے ہو. یہی کام پیر کرم شاہ صاحب نے بھی کیا ہے اس میں، یہ جو میرے ہاتھ میں ترجمہ ہے بریکٹ لگا دی. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر معبود سمجھ کے پکاریں گے پھر تو شرک ہوگا، اور بغیر معبود سمجھے ہوئے پکاریں گے تو وہ توحید بن جائے گی. تو یہ کون سی توحید ہے آپ کو انہی آیات میں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. ویسے آپ جتنا مرضی پکاریں کسی کو، نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں تمام نیک بندوں تک تمہارا سلام پہنچا دے گا، کیونکہ اس میں آتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یا رسول اللہ سے تو کوئی انکاری نہیں ہے، آپ پکاریں کوئی حرج نہیں. لیکن جیسے ہی آپ یا رسول اللہ مدد کہہ دیں گے، یہ اب آپ ڈیوینٹی میں کلیم کر دیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. یہ والی جو مدد ہے نا دعا والی، یہ صرف اللہ سے ہو سکتی ہے. ظاہری اسباب میں تو آپ مسلمان کیا کافروں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ یہودیوں کے پاس گروی رکھی تھی، یہودیوں سے مدد مانگی ہوئی تھی. لیکن کہیں آپ کو کوئی روایت نہیں ملے گی کہ کسی نے نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد آپ کو مدد کے لیے پکارا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کی وفات کے بعد، یعنی آپ نے غزوہ احد میں سیدنا حمزہ شہید ہوئے ہیں تو آپ نے غزوہ خندق میں کبھی پکارا ہو یا حمزہ ابن عبد المطلب المدد، ایسا کہیں نہیں آپ کو ملے گا. اب جو سامنے آپ اسے ضرور مدد لیں وہ تو ظاہری اسباب ہے. وہ تو سب سے بڑا مشکل کشا تو سورج ہے، اگر آپ نے ظاہری اسباب پہ جانا ہے. آج سورج ختم ہو جائے تو دنیا کا کوئی بزرگ جو ہے زمین کا نظام نہیں چلا سکے گا. سورج کی وجہ سے ہی ہماری خوراک تیار ہوتی ہے، اس خوراک کو ہم بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں فوٹو سنتھسس کے ذریعے، اور جانوروں کا یہ پورا فوڈ سائیکل سورج کی وجہ سے چل رہا ہے. سورج کی وجہ سے ہی سمندروں کا پانی ویپوریٹ ہوتا ہے، وہ گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے پہاڑوں کے اوپر، وہاں سے گلیشیئر پگھلتے ہیں. پوری دنیا میں جو زمین کے سوتوں میں نیچے پانی دریا بہہ رہے ہیں یا اوپر بہہ رہے ہیں، پورے یعنی زندگی جو ہے سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے.
سورج ختم، دنیا ختم، تو کیا ہم کہتے ہیں المدد یا سورج؟ نہیں، کہہ ہی نہیں سکتے۔ سورج کا مددگار ہونا اور چیز ہے، اس کو پکارنا اور چیز ہے۔ وہ مددگار کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ کسی کے دماغ میں بھی وہم آتا ہے یا سورج المدد آج نکل آئیے، بہت گرمی ہے، سردی ہو گئی ہے، یا سورج المدد آج چھپ جائیے، آج بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے؟ کوئی نہیں۔ تو باقی لوگوں کو کیوں پکارتے ہیں؟ فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے بارش کے اوپر، آج تک کسی کے دماغ میں بھی آیا کہ ہم کہیں کہ یا میکائیل علیہ السلام مہربانی فرمائیے اور آج بارش فرما دیجیے؟ کس سے پکارتے ہیں؟ تو بھائی مولا علی علیہ السلام کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا شیعہ بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ باقی یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کو کہیں بھی ان اٹینڈڈ میں نہیں چھوڑتا۔ توحید چونکہ اسلام کی بنیاد اور جڑ ہے۔ اس میں نے ایک لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے، اسی پہ میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 بھی ہے۔ اس میں نے سارے وسوسے سیٹل کیے پونے 2 گھنٹے کے اندر، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو انشاءاللہ کھل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی سے فرماؤ کس نے پیدا کی ہے، کوئی ایسی چیز زمین میں دکھاؤ، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں کسی کی کوئی شرکت ہو پیدائش میں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا وثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یہ مشہور آیت جو میں اکثر پڑھتا ہوں، لاؤ میرے پاس، اگر قرآن کو نہیں مانتے کو پچھلی کتاب لے آؤ، اس کے اندر لکھا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا ہے، یا نبیوں کے آثار چلتے آ رہے ہوں۔ نبیوں کے آثار یعنی علم حدیث، تو لاؤ اس میں سے کوئی بات کرو۔ تو یہاں پہ بھی اس امت میں بھی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن دی سے بات کریں، وہ کہتے ہیں نہیں واقعات چل رہے ہیں۔ یہ قرآن نے انسان کو یہ سبق سکھا دیا ہے کہ دلیل جو ہے وہ ریویلڈ نالج ہے، کتاب و سنت کا علم، یا دنیاوی اعتبار سے ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم۔ تیسرا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ خواب اور بزرگوں کے واقعات، اس لیے اب واقعات ہونے کم ہو گئے ہیں کیونکہ میڈیا آ گیا انشاءاللہ۔ میں نے کہا اب قیامت تک کوئی بزرگ قبر سے نکل کے کسی پل کے اوپر جا کے بم نہیں پکڑے گا انشاءاللہ، کیونکہ میڈیا آ گیا۔ یہ پہلے بھی کوئی نہیں تھے پکڑے ہوئے، لیکن چونکہ میڈیا نہیں تھا تو جھوٹ مشہور ہو گیا۔ اب میڈیا کی برکت سے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جھوٹ کو پکڑنے والے لوگ آ گئے۔ تو یہ اویئرنیس لوگوں کے اندر آ گئی ہے، لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے، اور یہ جو کہانیاں ہمیں بچپن سے سنائی جاتی تھی وہ ساری کی ساری اپنی موت خود مر گئی ہیں۔ تو لاؤ کوئی کتاب یا انبیاء کے آثار اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا۔ عبادت نہیں سر، پکارنا، پکارے گا۔ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، اس کو جو قیامت تک اس کی ندا سن ہی نہیں سکتا۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور حالت یہ ہے کہ جس ہستی کو وہ پکار رہے ہیں وہ ہستی غافل ہے کہ اسے پکارا جا رہا ہے۔ آج شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں پتا کہ لوگ ان کو پکار رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کوئی ہستی نہیں جانتی کہ اسے پکارا جا رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، تو وہ جو ہستیاں جن کو پکارا جاتا تھا وہ ان لوگوں کے دشمن بن جائیں گے جو دنیا میں انہیں پکارا کرتے تھے کہ سانو مرمان لگے سو۔ عیسیٰ علیہ السلام دشمن بن جائیں گے ان عیسائیوں کے جنہوں نے ان کو مشکل کشا بنا لیا تھا دنیا میں۔ اب اس پہ کراس ریفرنس میں مجھے درجنوں آیات زبانی یاد ہیں، لیکن وہ پھر یہ صورت مکمل نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 3 میرا، دعا صرف اللہ ہی سے، وہ آپ دیکھ لیں، اور ایک یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، اس کا عنوان ہے مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب۔ انہوں نے کہا ہم امی سے جا کے روٹی مانگتے ہیں تو یہ بھی شرک ہو جائے گا پھر تو، یعنی اس قسم کے وہ شیطانی ٹوٹکے وہ یعنی لوگوں کو پڑھاتے ہیں، اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ ظاہری اسباب ہے میرے بھائی، امی جب سامنے ہوتی ہے تبھی روٹی مانگتے ہو نا۔ جس کی اماں قبر میں آج تک اس نے کہا اماں مجھے روٹی کھلا دے، ادھر بھی بلایا کرو نا۔ وہ کہیں گے نہیں کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، تو سر بابوں سے بھی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی مرنے کے بعد، اور زندگی میں بھی صرف اسی بابے سے ہو سکتی ہے جو سامنے موجود ہو۔ اور آج کے زمانے کا ہوگا تو ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اس کو ایک ٹیکسٹ میسج کر دیں، پرانے زمانے والے کو نہیں۔ آج تو گھوڑے نے آپ کے ہاتھ میں ایسی چیز پکڑا دی ہے جو 4000 کلومیٹر دور آپ بات کر سکتے ہیں بیٹھے ہوئے۔ تو گھوڑوں کو سر بزرگ مانے پھر اگر ماننا ہے تو،
اگر یہی بنیاد آپ نے بنانی ہے مادی ترقی کی، تو یہ سب کے سب جھوٹ ہیں جو مشہور کیے ہیں۔ اس پہ میں نے ایک لیکچر علیحدہ سے دیا ہے، مسئلہ نمبر 121، اسی صرف ایک ٹاپک کے اوپر، کہ جن ہستیوں کو دنیا میں پکارا جا رہا ہے وہ قیامت والے دن ان لوگوں کے دشمن بن جائیں گے جنہوں نے دنیا میں انہیں پکارا تھا مدد کے لیے۔ مسئلہ 121، اور اس میں نے کئی کراس ریفرنس کے طور پر آیات اس حوالے سے ڈسکس کی تھی۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، بینات، روشن آیات، بالکل واضح، قال الذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے بات نہیں ماننی ہوتی، اب میں کفروا کا ترجمہ پاکستان والا نہیں کروں گا، قرآن والا کروں گا، وہ لوگ جنہوں نے بات نہیں ماننی ہوتی، للحق لما جاءہم ھذا سحر مبین، جب ان کے پاس حق آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی کھلا جادو ہے، ہم نے نہیں یہ بات ماننی۔ ام یقولون افتراہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام آپ نے قرآن خود سے گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اے نبی علیہ السلام ان سے فرما دیجئے بالفرض اگر قرآن میں نے اللہ پر خود سے گھڑ کے جھوٹ باندھا ہے تو کسی کی طاقت نہیں کہ وہ مجھے اللہ سے چھڑا سکے، یعنی میں خود ڈرتا ہوں۔ قرآن حکیم میں یہ آیت 3 دفعہ آئی ہے، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ الزمر کے اندر، سورہ یونس کے اندر۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے مجھے تو خود اس بات کا خوف ہے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ تو آپ فرما دیجئے کہ کوئی اللہ کے مقابلے میں مجھے چھڑا نہیں سکتا اگر میں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہو۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ آیت صرف اس شخص کے لیے اپلیکیبل ہے جو پیغمبر ہو۔ اگر کوئی پیغمبر نہیں ہے اور وہ اللہ پر جھوٹا دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کے اوپر یہ فٹ نہیں ہوگی کہ اسے دنیا میں پکڑ لیا جائے۔ سورہ الحاقہ میں بھی آتا ہے نا کہ اگر نبی علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی آیت ہماری طرف منسوب کر دیں، ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگے جان کاٹ دیں۔ اگر یہ نبی اپنی طرف سے کوئی ایک ایسی بات کر دیں جو ہم نے ان کی طرف وہی نہیں کی۔ تو جو قادیانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اگر غلام احمد قادیانی نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی رگے جان کاٹ دیتا، کیوں نہیں کاٹی؟ یہ صرف اس کے لیے جو پیغمبر ہو۔ قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ جو بھی دعوی نبوت کرے گا ہم اس کی رگے جان کاٹ دیں گے۔ دنیا تو بقدر ایفرٹ ہے، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اور اسی کا ایک طریق جامعہ ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ 30 جھوٹے دجال میرے بعد آئیں گے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یاد رکھنا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو، کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اے نبی یہ بھی فرما دیجئے اللہ کافی ہے گواہ تمہارے اور میرے درمیان، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی فرما دیجئے میں کوئی نیا رسول تو نہیں بن کے آیا۔ یہ بدعت کا لفظ دین میں جو نئی چیز داخل کی جاتی ہے نا، یہاں پہ بدعا من الرسل، فرما دیجئے میں کوئی نیا رسول تو بن کے نہیں آیا، یعنی مجھ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے تو خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ سر کتنی سخت آیات ہے، مجھے خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ کلیئر ہے، لیکن عقیدہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ گاڈ اورینٹڈ بنو، یعنی جن لوگوں کو خدا کی شناخت ہوتی ہے نا وہ اس عقیدے میں اتنے محکم ہوتے ہیں کہ وہ ببانگ دہل یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری ڈیسٹنی میں کیا لکھا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، چاہے جائے کہ کوئی شخص کسی بزرگ کے بارے میں دعویٰ کر دے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الشہادات چیپٹر کے اندر، میں نے مسئلہ علم غیب کے اوپر ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 6A اور 6B، اس میں ام الاعلیٰ کہتی ہیں کہ عثمان بن مظعون، یہ صحیح بخاری میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھے صحابی تھے، کہتی ہیں میں نے وفات کے قریب ان کی خدمت کی، وہ فوت ہو گئے، جب وہ فوت ہو گئے تو میں نے یعنی ان کے بارے میں کہہ دیا کہ عثمان اللہ کے ہاں تو تیرے لیے جنت ہی جنت ہے، بخشا بخشا ہے۔ تو نبی علیہ السلام میرے پاس کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ بخشا ہوا ہے؟ خدا کی قسم
اگرچہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے سر, یہ سٹوری بک نہیں ہے. اور آپ کے یعنی سب کانٹیننٹ میں لوگ یہاں بیٹھ کے بابوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ کسی کو جنت یا دوزخ بانٹ رہے ہوتے ہیں. یہ جناب یہ حدیثیں نہ ہوتی تو یقین کریں جس طرح سب کانٹیننٹ میں دین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا نا, کوئی شخص ہدایت تک پہنچ ہی نہ سکتا. یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ دین کتابوں میں موجود ہے, بابوں میں تو نہیں رہا, کتابوں میں موجود ہے. بابوں اور کتابوں کا فرق یاد رکھنا ہے. جو بابے کتابیں بتا رہے ہیں نا ان بابوں کو امام مانے, اور جو صرف اپنی کہانیاں کرا رہے ہیں آپ کو تو ان کی باتیں سمجھ لیں کہ وہ لوگ یعنی آپ کو دین کا وہ حلیہ بگاڑ کے بتا رہے ہیں اور رسپیکٹ اویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے شخص کی کوئی رسپیکٹ نہیں. میں نے پچھلے دنوں میں یہ قادیانیوں کے والے سے ایک کلپ چڑھا ہے کہ قادیانی کیوں حق قبول نہیں کرتے, تو میں نے بتایا یہ بیماری تو ساروں میں ہی ہے. وہ ایک فرقہ آئیڈینٹیفائی ضرور ہو گیا ہے لیکن باقیوں کی بھی تو یہی حالت ہے. کدھر حق قبول کرتے ہیں؟ جو ان کے بابوں نے پڑھا دیا, اور بابوں کی رسپیکٹ وہ کتابوں سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ تھوڑی سی عقل استعمال کریں کہ آپ نے کسی بابے کی رسپیکٹ کیوں کی تھی؟ کتابوں کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ کے مقبول بارگاہ ہیں. تو یہ قرآن اور سنت نے آپ کو نیک بندوں کی محبت آپ کے دل میں ڈالی. لیکن اگر وہ نیک بندہ خود قرآن اور سنت کا دشمن بن جائے تو اب وہ تو بابا رہا ہی نہیں ہے. وہ کون سی بزرگی ویل کر رہا ہے؟ وہ تو ایکسپیل ہو گیا, اس کیٹیگری سے باہر نکل گیا. تو یہ لوگ یہی بتا رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لکھا ہوگا لیکن پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تھار کے ہوں. یہ قرآن کے مقابلے پہ یہ شعر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو جس نے شعر کہا یا جس نے چھاپا وہ تو اللہ کو دے گا خود جواب. ہم تو صرف اس بات کے پابند ہیں جو کتاب ہم تک پہنچی ہے. نبی علیہ السلام بھی خود اس کے پابند تھے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام فرما دو قرآن اس لیے وحی ہوا ہے میری طرف کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے. ہم قیامت والے دن کوئی لیم ایکسکیوز اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے کہ یا اللہ قرآن میں تو میں نے پڑھ لیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن بابے کہتے تھے اس کا مطلب یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جنانی مدد ہے اس لیے میں کہتا رہا ہوں. تو یہ ایکسکیوز ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا کہے گا تو بابوں کا پابند تھا یا میری کتاب کا پابند تھا؟ ظاہر کتاب کا پابند بنایا اس نے, نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیجا ہے. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِكُم مِّنِّي هُدًى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اتر جاؤ اے آدم اور اس کی اولاد زمین پر, اب جب کبھی ہدایت کی کوئی کتاب میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی تو جو اس کی پیروی کرے گا وہی کامیاب ہوگا, اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہی لوگ ناکام ہوں گے, اہل جہنم میں سے ہوں گے. تو ہم کتابوں کے پابند ہیں, بابوں کے نہیں. اچھا بعض لوگوں کے دل میں یہ بھی وسوسہ آتا ہے کہ ہمیشہ یہ ٹاپک کیوں ایڈریس ہوتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں ہر صفحے پہ یہ ٹاپک ایڈریس ہوا ہے. ہم کیا کریں؟ یعنی قرآن کا پورا تانا بانا اس کے گرد ہے کہ بابیں نہیں کتابیں. تو ساری یہ تو روزانہ ڈسکس ہوگا. میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے بابوں کا کہ پیغمبر دنیا میں موجود ہونا تو بابے جو ہے نا کتابیں نہیں سمجھ آنے دیتے. علماء یہود کون تھے؟ بابے تھے نا یہودیوں کے. 10 یہودی بھی نہیں تھے جو ایمان لے کر آئے ہوں نبی علیہ السلام کی زندگی میں. اس کتاب کو دنیاوی طور پہ ان بابوں نے فیل کر دیا, پیغمبر کو بھی کتاب کو بھی دنیاوی طور پہ. یعنی دنیا میں تو کوانٹٹی کو کوالٹی سمجھا جاتا ہے نا, یعنی اتھینٹسٹی. اللہ کے نزدیک تو ایک ابراہیم بھی پوری امت ہے, لیکن یہ بھی اب ناانصافی ہے کہ انسان یہ کہنا شروع کر دے کہ نہیں دنیا میں کوانٹٹی کوئی اتھارٹی نہیں. دنیا میں سر کوانٹٹی دیکھی جاتی ہے. دنیا میں تو لوگ کہتے ہیں کہ کس کے ساتھ لوگ کتنے لگے ہیں, یہ اس کی سچائی کی دلیل ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں. تو سر دنیاوی طور پہ کوانٹیٹیو انالیسز میں تو پیغمبروں کو بابوں نے فیل کر دیا, پیغمبروں کو بھی کتابوں کو بھی. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال محنت کی ہے؟ 950 سال. 80 سے کم بندے مسلمان ہوئے ہیں, بابوں نے نہیں ہونے دیے سر. تو یہ بابوں کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ نہ کتابیں کامیاب ہوتی ہیں اور نہ پیغمبر کامیاب ہوتے ہیں. بابوں کے فتنے کو اسی لیے بار بار قرآن میں ایڈریس کیا گیا
کہ اگر یہ فتنہ ڈریس ہو گیا تو باقی ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. آج دنیا میں کوئی بھی شخص جس کو آپ کتاب و سنت سے کوئی بات پیش کرتے ہیں اور وہ قبول نہیں کر رہا ہوتا، اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہوتی ہے، بابا. یعنی آپ کسی کو کہتے ہیں کہ نماز کا طریقہ بخاری مسلم میں لکھا ہے، رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا ہے، تو اس کے جواب میں کبھی کوئی نہیں کہتا نہیں جی بخاری شریف میں تو لکھا ہے کہ نہیں کرنا، یہ تو کہتے نہیں ہے. وہ آگے کہتا ہے جی یہ تو لکھا ہوگا لیکن ہمارے جو علماء ہیں غلط ہیں. تو پھر کیا کتابوں کے مقابلے میں کیا چیز آتی ہے؟ بابا. تو میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، بابوں اور کتابوں میں فرق. صرف وہی بابے رسپیکٹیبل ہیں جو کتابوں کے اوپر ہیں، اور اگر کتابوں پہ نہیں ہے تو ان کا کردار وہی ہے جو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں علماء یہود کا کردار تھا، کہ وہ لوگوں کو نبی علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کرنے دیتے. تو سر وہ ختم تو نہیں ہو گئے نا، ان کی مانوی اولاد اور روحانی اولاد تو نہیں کہنا چاہیے، ان کی شیطانی اولاد آج تک موجود ہے، اور نبیوں کی روحانی اولاد بھی موجود ہے جو آج بھی وہی باتیں کر رہی ہے. یعنی ہم یہ جو اس پلیٹ فارم سے دعوت حق بلند کر رہے ہیں، یہ نبیوں کی روحانی اولاد والا کام ہے. جو صحیح نبیوں کے پیٹرن پہ ہیں وہ نبیوں کی اولاد ہے، روحانی اولاد ہے. اسی لیے کہا گیا نا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی. تو نبی پھر کیا ہوئے؟ امت کے باپ. اور امت کیا ہوئی؟ نبی کی اولاد روحانی. امت اجابت ہو جو دعوت قبول کر لے. یہ نہیں ہے کہ جو دعوت قبول نہیں کر رہا وہ بھی روحانی اولاد ہے، وہ اولاد نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا، نوح علیہ السلام کا صلبی بیگوٹن سن تھا. اللہ نے کہا یہ نوح تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل جو ہیں وہ غیروں والے ہیں. یعنی بیگوٹن سن ہو کے بھی اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے تیری دعوت قبول نہیں کی ہے. آج کتنے سید ہیں نا نماز پڑھتے ہیں، نا کوئی دین کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور وہ اپنی عزت جو ہے پیغمبروں والی ویل کروا رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک امتی آیا میرے کول، وہ ہمیں امتی کہہ رہے ہوتے ہیں. بھائی ہم آپ کے امتی نہیں ہیں، بھائی نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، سیدوں کے امتی تو نہیں ہے نا. امتی ہونے میں تو دونوں برابر ہیں. ہاں ٹھیک ہے کہ اللہ نے بنو اسرائیل کو جس طرح جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، اب اس امت میں بنو اسماعیل کو فضیلت دی ہے. اس فضیلت سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک زیادتی ہے، کوئی کہہ کہ فضیلت نہیں ہے، فضیلت تو ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ خلافت صرف بنو اسماعیل میں ہو سکتی ہے، غیر اسماعیلی غیر قریش خلیفہ نہیں بن سکتا. کیونکہ جس طرح اللہ نے قرآن میں 2 دفعہ کہا نا انی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل کو پہلے فضیلت دی تھی، اب بنو اسماعیل کو قیامت تک کے لیے فضیلت. اس لیے دیکھیں جو آخری خلیفہ مہدی ہے وہ بھی بنی اسماعیل میں سے ہوگا، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. وہ فضیلت اپنی جگہ ہے. لیکن اگر ایک بندے کے کرتوت ہی سے نہیں، میں نے کئی بار بتایا کہ میرا اپنا کلاس فیلو تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں، وہ قادیانی تھا اور سید تھا، تب اس کو چاٹنا شروع کر دیں تو وہ اس کا سید ہونا کس کام کا؟ تو وہ بس صرف اسی طرح کا سید ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ کتابی سید ہوا نا، وہ یعنی کاغذی سید. سید تو سید نہ ہوا. یہاں تو نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بھی اس کے اعمال ہی دوسرے ہیں، تو یہ تو تیرا بیٹا ہی نہیں رہا، بیٹا ہو کے بھی بیٹا نہیں رہا. ان اتبع الا ما یوحى الی، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں تو خود پابند ہوں، میں تو پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف ہوتی ہے. وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو نہیں مگر صرف ڈر سنانے والا. میں نے گھول کے حق تمہیں نہیں بتانا، میں صرف ڈر سنانے آیا ہوں. بات ماننی ہے مانو، نہیں ماننی نہ مانو. جانے دوزخ میں جاؤ. سورہ بقرہ میں آیا نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے، آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا تھا، نہیں پوچھیں گے. آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے. تو سر اگر نبی کا کام صرف بات پہنچانا ہے نا، تو ہمارا کام بھی صرف پہنچانا ہی ہے. یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا، اب زبردستی اس کو میں یہ کام شروع بھی کروا دوں. یہ تو نبی کا کام نہیں ہے کہ وہ گھول کے حق کسی کو پلا دے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سورہ قصص آیت نمبر 56. اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ایمان نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کسے ہدایت دینی ہے. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے کہ ایک لمحے کے لیے غور کرو کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے مجھ پہ نازل ہوا ہے، ابھی تو تم یہ کہتے ہو میں نے یہ جھوٹی کتاب گھڑی ہے، لیکن ذرا سوچو کہ اگر یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم اس کا کفر کر رہے ہو، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِ، جب کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے گواہی بھی دے دی ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا ذکر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہے.
اور یہ گواہی دینے والے کون تھے؟ سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ یہودی عالم تھے اور انہوں نے گواہی دی کہ ہماری کتابوں میں جس پیغمبر آخر الزمان کا ذکر ہے وہ یہی ہیں، علی مثلہ، اس کی مثل، فآمنا، اور وہ ایمان بھی لے آئے ہیں، واستکبرتم، اور تم اب بھی تکبر کر رہے ہو، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو، یعنی جو ظلم کے اوپر تلے ہوئے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملنی، ہدایت اسی کو ملنی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوگا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور جو کفر اختیار کرنے والے لوگ ہیں، انکار کرنے والے، وہ کہتے ہیں اہل ایمان سے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر اسلام میں کوئی بہتری ہوتی تو تم ہم سے پہلے اسلام نہ لے کے آتے، ہم پہلے ہی کیوں نہ بات قبول کر لیتے۔ آج بھی یہ ہوتا ہے، آپ سچائی کی بات کریں، وہ کہتے ہیں جی اگر یہ واقعی بخاری مسلم میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں تو ہمارے علماء نے کیوں نہیں پہلے مان لی، وہ مان لیتے، اس کا مطلب ہے گل کوئی اور ہے۔ سر گل کوئی اور نہیں ہے، تھوڑا مسئلہ وچ کوئی اور ہے۔ اچھا، وہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ جناب اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی ہے؟ آخر وہ بیوقوف ہیں، پاگل ہیں، اور وہ یہ آرگومنٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو یہ بات نہیں سمجھ آئی اس کا مطلب ہے بات وہی ہے جو ان کو سمجھ آئی ہوئی ہے۔ تو اس کا بڑا اچھا ٹوٹکا ہے، اگر یہ کوئی بات بریلوی کر رہا ہو نا کہ جی ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں دیکھیں ان کو بات زیادہ سمجھ آئی کہ آپ کو، تو ان کو کہ یہ جو دیوبندیوں کے بڑے بڑے علماء ہیں ان کو، وہ کہیں گے یہ تو جاہل ہیں۔ دیوبندیوں سے پوچھیں گے بریلویوں کے علماء جاہل ہیں، تو ان کو کہیں آپ کے علماء کا تو لیول یہ ہے کہ ایک جاہل آدمی بھی دوسرے مکتبہ فکر کے عالم کو جاہل کہہ دیتا ہے، اپنے کو نہیں کہتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے علمی لیول یہی ہے کہ اس کو یہی پڑھایا گیا دوسرے کو جاہل کہنا ہے۔ تو سر وہ جو دوسرا آپ کے کو جاہل کہہ رہا ہے وہ بھی پھر ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، دوئے سے ہی کہہ رہے ہو، دوئے دے علماء جاہل نے۔ اصل بات وہ ہے جو کتابوں میں لکھی ہے، بابوں میں نہیں۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور کیوں نہیں ہدایت نصیب ہوئی انہیں قرآن سے تو یہ اب ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے، یعنی وہی پرانی سٹوری ہیں، نعوذ باللہ۔ چونکہ اب انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی تو اب قرآن کی دشمنی پر اتر کے اسے پرانے لوگوں کی قصہ کہانیاں کہتے ہیں۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام ورحمہ، اور قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی تورات، وہ بھی امام تھی اور رحمت تھی، یعنی گائیڈ لائن اس کے اندر موجود تھی، اللہ کی رحمت تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب جو ہے قرآن، یہ تصدیق کرتی ہے اس تورات کی بھی، اور یہ عربی کے اندر ہے، تمہاری اپنی زبان میں، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ تم ڈر سنا دو ظالموں کو، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور جو نیکوکاری کی روش اختیار کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں جنتیں ہیں، اور اللہ کے نافرمانوں کا انجام جو ہے وہ نعوذ باللہ دوزخ ہونے والا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اس کے بعد ڈٹے رہے اس بات پہ، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنت میں جائیں گے، خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ہمیشہ، جزاء بما کانوا یعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا، یہ نہیں کہا جا رہا ہے یہ بدلہ ہوگا ان کے مسلمان ہونے کا، ان کے عقیدے کا صحیح ہونے کا، وہ تو پہلی شرط ہے۔ لیکن جو چیز کمزوری کی طرف انسان جس میں اختیار کرتا ہے، قرآن حکیم میں بار بار عمل کا ذکر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ عقیدہ تو سارے قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ اس پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی ایفرٹ نہیں پٹ ہوتی۔ ایک بندے کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کرنی پڑنی ہے، لیکن جب اگلے دن ہی اٹھ کے فجر کی نماز جب پڑھنی پڑے گی لاگ پتہ جائے گا۔ اس لیے قرآن ہمیشہ عمل پہ زور دیتا ہے، عقیدے پہ بہت کم۔ عقیدہ بس موٹی سی بات کی، جب جس نے کوئی ایمان لے آتا ہے پھر اس کو یہ نہیں کہا جاتا اپنا عقیدہ صحیح کر، عقیدے کے صحیح کرنے کا اس کو کہا جاتا ہے جو ایتھیسٹ ہے یا منکرین خدا ہے۔ مسلمان کو قرآن میں جہاں بھی ایڈریس کیا گیا ہے تو عمل کے اعتبار سے کیا گیا ہے، اسی لیے کہ عمل میں کمزوری آ جاتی ہے۔ وہ پھر وہی چوزن پیپل آف لارڈ، جس طرح یہودی کہتے تھے ہم تو اللہ کے چنے چنائے بندے ہیں، ہم نے تو جنت میں جانا ہی ہے، تو جدھر ادھر مسلمان کہتے ہیں نہیں ایک پھیرا ہی لگنا ہے جی پھر جنت ہی ٹوٹ جانا ہے۔ اسی لیے یہ اعمال کی طرف ایمفسائز کیا گیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور انسان کو وصیت کی گئی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا،
اس کی ماں نے اسے یعنی بڑی تکلیف کے ساتھ، کراہت کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ اٹھائے رکھا، ووضعتہ کرہا، اور بڑی مشقت کے ساتھ اسے جنا، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا دودھ چھڑانا اور اس کی جو حمل کی مدت ہے یہ کل 30 ماہ ہے. یعنی یہ جس کو کہتے ہیں نا آپ راؤنڈ آف کر کے بتایا گیا، یہ ورنہ 30 ماہ تو نہیں بنتے، 2 سال جو ہے وہ تو دودھ پلانے کی عمر ہے، اور تقریباً 9 مہینے بنتے ہیں حمل کے. تو یہ 24 اور 9 کتنے بنے؟ 33. لیکن عربی میں راؤنڈ آف ایک کلچرل چیز ہے. یہ قرآن پہ بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ 33 مہینے ہونا چاہیے تھا، 30 کیوں ہے؟ وہ 33 کو راؤنڈ آف کیا جاتا ہے. آپ بخاری مسلم میں بھی دیکھیں، جو بالکل اسپیسیفکلی صحابہ روایت کرتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی عمر 63 ایئرز بتاتے ہیں، اور کئی صحابہ کی بخاری مسلم میں حدیث ہیں کہ نبی علیہ السلام کی عمر 60 سال تھی. وہ 63 کو راؤنڈ آف کر کے 60 کہہ رہے ہوتے ہیں. جس طرح آج کل یعنی وہ جب 2:40 ہو جاتے ہیں تو کسی سے آپ ٹائم پوچھے تو 2:40 نہیں بتاتا، کہتا جی 2:45 ہو گئے نا. 2:45 تو نہیں ہوئے ہوتے راؤنڈ آف. یا 2:55 ہو جائیں تو کوئی یہ نہیں کہے گا جی 2:55 ہوئے، لوگ کہیں گے جی 3 ہو گئے نا. راؤنڈ آف کیا جاتا ہے. یہ یہاں پہ بھی راؤنڈ آف ہے. تو یہ بیسیکلی 33 منتھس ہیں، لیکن راؤنڈ آف کر کے ایک موٹا سا بتایا جا رہا ہے کہ 30 مہینے، یعنی یہ مکمل ایک تکلیف ہے جس میں آپ سمجھ لیں 9 مہینے جو ہے وہ حمل کے ہیں، اور باقی 24 مہینے جو ہیں وہ 2 سال تک دودھ پلانے کی عمر. حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، وبلغ 40 سنہ، اور وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے. قرآن کے اندر 40 سال کی عمر جو ہے نا یہ میچورٹی کی عمر ہے، کہ بس کوئی کتنا بھی گیا گزرا ہونا 40 سال میں تو میچور ہو ہی جاتا ہے. یہ نہیں مطلب کہ 40 تک انتظار کرنا ہے مسلمان ہونے کا اس نے، نہیں، یعنی بالکل بھی میچورٹی. یعنی اسی لیے آپ دیکھیں جتنے نبی ہیں وہ 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے ہیں، اکثریت. ایکسیپشن بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 سال، ہمارے نبی علیہ السلام 40 سال. یعنی ایک میچورٹی ہوتی ہے، ساری دنیا دیکھ لی ہوتی ہے، ایک میچورٹی کا لیول ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنے کا. سر میری بھی 41 سال ہو گئی ہے الحمدللہ. اچھا، ہونے والی ہے تقریباً. تو قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. تو جب وہ 40 کی عمر میں پہنچتا ہے نا تو وہ عرض کرتا ہے، اے رب میرے، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہے، وعلی والدیہ، اور میرے ماں باپ پر، وان اعمل صالحا، اور میں نیک اعمال کروں، ترضاہ، جو تجھے پسند آئیں، واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد میں بھی اصلاح فرما دے، انی تبت الیک، میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. یہ روش ہے اس شخص کی جس کی نیچر پرورٹڈ نہ ہو، کہ وہ جب میچورٹی کی لائف میں پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو تو نے مجھے ایمان کی دولت دی اور جو مجھے تو نے دنیا میں نعمتیں دی ہیں، اے اللہ مجھے یہ شکر ادا کرنے کی توفیق دے. اور شکر خالی یہ نہیں کہ شکر الحمدللہ، نہیں، یہ پاکستانی شکر ہے. اللہ کے نزدیک شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے صحت دی ہے، جو نعمت دی ہے، وہ اللہ کی تابع فرمان ہونے میں لگے. آنکھیں دی ہیں تو اللہ کی فرما برداری میں اٹھیں، نافرمانی میں نہ اٹھیں. یہ آنکھوں کا شکر ہے. زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان سے فحش گفتگو نہ ہو، اللہ کی یاد نکلے. یہ ہے زبان کا شکر. یہ شکر الحمدللہ کی تسبیح نہیں ہے، وہ تو ایک بالکل ثانوی چیز ہے. اب ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے کہ جو باغی ہوتے ہیں اللہ کے، ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. اچھا، پہلے تو یہ اس کا ذکر ہوا، ساتھ اس کے لیے انعام کیا ہوگا، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا. اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب لوگوں کے جو 40 سال کی عمر میں پہنچ کے یہ روش اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اعمال کی جزا عطا فرماتا ہے جو انہوں نے بہترین اعمال کیے ہوئے ہیں. یعنی اگر کسی نے خشوع خضوع سے ایک فجر کی نماز پڑھی تھی اور 20 بغیر خشوع خضوع کے پڑھی تھی، تو وہ باقی 20 کا ثواب بھی اس کو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. دی بیسٹ جو اس نے عمل زندگی میں کیا ہوتا ہے اس کے مطابق دیتا ہے. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ہم درگزر کر دیتے ہیں اس کی برائیوں سے. فی اصحاب الجنہ، وہ اصحاب جنت میں سے ہوں گے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو اہل ایمان کے ساتھ کیا گیا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے. سورہ الانعام میں آتا ہے نا کہ جو کوئی ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 گنا دے گا، اور جو برائی لے کے آئے گا تو ایک کے بدلے ایک ہی ہوگی.
یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا بہترین عمل کیا ہے، باقی معاملات میں اس کے وہی اعمال کمزوری کا شکار ہیں، تو جو اس نے اپنی زندگی میں سب سے بہترین عمل کیا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو کرائٹیریا بنا کے باقیوں کا ثواب دے گا۔ حالانکہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو سب سے مٹھا کام ہوتا ہے نا، وہ دے مطابق اجر دیتا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، ہونا بھی ایسے چاہیے تھا کہ کسی نے کوئی زندگی میں کوئی عمل بہت اچھا کیا ہوگا، باقی تو کم عمل کیجولی ہوئے ہوں گے، تو میجارٹی تو کیجول ہی ہے، اس کو کنسیڈر کر کیا جائے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اگر کسی نے صدق کے دل سے ایک دفعہ خشوع خضوع سے کوئی کام کیا ہے اور وہ کام بار بار اس لیول کا نہیں بھی ہوا، تو میں باقی ثواب بھی اس کو اس کے لیول پہ دوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، جو خدا کے منکر ہیں ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے۔ والذی قال لوالدیہ، ایک وہ شخص بھی ہے جو اپنے ماں باپ سے کہتا ہے اف لکما، تف ہے تم پر، اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، کہ تم مجھے یہ دھمکی دیتے ہو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے صدیاں گزر چکی، لوگ مرے ہیں، کوئی زندہ تو ہوا نہیں ہے۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ وَيْلَكَ آمَنْ، اور وہ اس کے والدین اس اللہ کی بارگاہ میں جب اس کی اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا کھانا خراب ہو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی وہ اپنے بچے کو بھی سمجھاتے ہیں اور اللہ کے حضور بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، لیکن پھر بھی وہ یہ کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں تم مجھے سناتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، کوئی قیامت کا دن قائم نہیں ہونا، کوئی اللہ کے حضور پیشی نہیں ہونی۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ یہ آیت نمبر 17 ہے سورہ احقاف کی، جو مروان ابن حکم نے فٹ کر دی تھی عبد الرحمن بن ابی بکر کے اوپر۔ سر کربلا تو قرآن میں ہی آ جاتی ہے، کیا کریں؟ یہ آیت جو ہے نا سورہ احقاف کی، اس آیت کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں۔ کتاب التفسیر، قرآن کی تفسیر کا چیپٹر ہے بخاری میں، اس میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4827۔ سر یہ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی موجود ہے کہ مروان بن حکم کو گورنر حجاز بنایا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور ملوکیت میں، تو اس نے ممبر پر خطبہ دیا مدینہ شریف مسجد نبوی کے ممبر پہ، اور کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ کر دیں۔ اے مفاد ہے جی کہ اپنے بیٹے کو، مفاد امت کا ہے اور بیٹا اپنا۔ تو اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر وہیں بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر کے بیٹے، وہ کھڑے ہو گئے۔ امام بخاری شریف آدمی ہے، انہوں نے وہ الفاظ سکپ کر دیے، صرف اتنا لکھے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کچھ کہا۔ کیا کہا یہ امام بخاری نے سکپ کر دیا۔ وہ ان کی عادت ہے، کئی جگہ وہ سکپ کر جاتے ہیں لیکن امام مسلم وہ لے آتے ہوتے ہیں، یہ باقی ائمہ لے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں تفسیر ابن کثیر بھی کھولیں نا، اسی آیت کی تفسیر میں یہ پورا واقعہ انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے۔ ظاہر کس طرح نہ لکھتے، بخاری کی حدیث اس آیت کے اوپر آئی ہوئی ہے۔ تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے کچھ کہا، امام بخاری نے کہا کچھ کہا، پھر امام بخاری آگے لے کے آئے کہ مروان نے کہا پکڑو اس کو، مطلب ہے کہ کچھ چوبے والی گل کی تھی انہیں، مرچاں لانے والی گل۔ تو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں گھس گئے اپنی بہن کے، اپنی جان بچانے کے لیے، مسجد نبی کے ساتھ ایڈجسٹنٹ تھا۔ اب مروان ظاہر ہے کہ سب لوگوں کے سامنے، اس کے فوجی بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں تو نہیں جا سکتے تھے، باقی لوگوں نے کہنا تھا کہ ام المومنین کا حجرہ ہے، تم لوگ اتنے گستاخ ہو، اس طریقے سے گھس گئے ہو۔ وہ اس لیے چلے گئے کہ ان کی بہن تھی۔ تو پھر اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، مروان بن حکم نے مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے دوران ہی جب اس نے دیکھا عبد الرحمن بن ابی بکر بچ گیا، پکڑا نہیں گیا، گرفتار نہیں ہوا، تو اس نے خطبے کے دوران ہی کہا کہ ہاں ہاں عبد الرحمن بن ابی بکر، تو وہی ہے نا جس کے بارے میں قرآن میں سورہ احقاف کی 17 نمبر آیت نازل ہوئی تھی، تو ہی اپنے باپ سے کہتا تھا نا کہ مجھے تم لوگ یہ جھوٹے قصے کہانیاں سناتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا۔ یعنی حضرت ابو بکر کے بیٹے کو وہ کافر بنا رہا ہے۔ حضرت عائشہ سے صبر نہیں ہوا، بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا اس کو خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے وہ آیات جو میری برات میں
جب مجھ پہ تہمت لگی تھی تو اللہ نے قرآن میں سورہ نور کی آیات نازل کی تھی. آل ابی بکر کے بارے میں یہ آیات ڈائریکٹلی نازل ہوئی ہیں ان کو مخاطب کر کے. اس کے علاوہ قرآن میں کہیں آل ابی بکر کا ذکر موجود نہیں ہے، اور تو قرآن کی یہ والی آیت کافروں والی میرے بھائی کے اوپر فٹ کر رہا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے 4827. اچھا، وہ اب بیچ میں جو مسنگ پورشن ہے وہ ابن کثیر بھی لے کے آئے ہیں. وہ مسنگ پورشن جو ہے وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے. وہ مسنگ پورشن المستدرک للحاکم میں بھی، یہ حدیث کی کتابوں میں ہے. وہ سارا میں نے الحمدللہ اس کے اندر جمع کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں. وہ کیا تھا؟ مروان نے جب یہ خطبہ دیا نا، مسنگ الفاظ آف بخاری، جب اس نے کہا نا کہ امیر المومنین کو بات سجھائی اللہ تعالیٰ نے. یہاں بھی ہمارے حکمران یہ کہتے ہیں نا کہ جی امت کے وسیع تر مفاد میں ہم جو ہے وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. وہی ملوکیت ہی ہوتی ہے نا. میں ماشاء اللہ کو اس لیے ملوکیت کہتا ہوں. ڈیموکریٹک کنٹری ہے، ایک آئین کے تحت چل رہا ہے، تو آئین کسی کو توڑنے کا حق نہیں ہے. تو وہ جب یہ کہہ رہا تھا نا باتیں، تو اس دوران اس نے اپنی بات کی سپورٹ میں ایک جھوٹ بھی بول دیا. اس نے کہا جس طرح کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، تو عمر حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے. تو مثال یعنی سوال گندم جواب چنا. تو ظاہر ابو بکر کے اوپر جب تہمت لگے تو ابو بکر کا بیٹا وہاں موجود ہو تو سر وہ تو کھڑا ہوگا نا پھر کہ کی تو بوگیے میں مارنا ہے جھوٹیا حکومتی ملے. ابو بکر کا بیٹا سامنے بیٹھا ہے اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر نے بھی تو امت کے وسیع تر مفاد میں. تو ابو بکر کا بیٹا تو جوان تھا، عبد الرحمن بن ابی بکر، تو اس کو تو خلیفہ نہیں بنایا تھا، اور عمر کو بھی مشورے کے بعد بنایا تھا. وہ بھی انہوں نے خود نامزد نہیں کیا ہوا تھا. جب صحابہ نے کہا آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں گے، تو پھر انہوں نے کتنے مشورے کے بعد حضرت عمر کو نامینیٹ کیا اور اس کے اوپر پھر کنسنسس ہوا. وہ بھی 1-2 ہفتے کا پیریڈ لگا. اب وہ جو بخاری کہتے ہیں نا کہ جی عبد الرحمن بن ابی بکر نے کچھ کہا، وہ کیا کہا؟ وہ سنن نسائی الکبریٰ میں ہے. انہوں نے کہا سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا کہ تیرا امیر المومنین معاویہ چاہتا ہے کہ کیسر و کسریٰ کی سنت کو زندہ کرے، ابو بکر و عمر کی سنت کو نہیں. اب بڑی سخت بات تھی نا یہ. تو اس کے اوپر اس کو غصہ آیا. اس نے کہا پکڑو اس کو. پھر وہ حضرت عائشہ کے اجرے میں گھس گئے. بخاری میں تو اتنا ہی ہے کہ اس نے کہا پکڑو اس کو، اور حضرت عائشہ نے اندر سے کہا خاموش ہو جا، میرے بھائی کے بارے میں یاد نازل نہیں ہوئی ہیں. لیکن سنن نسائی الکبریٰ اور حاکم کے اندر آگے الفاظ یہ موجود ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا مروان میرے بھائی کے بارے میں تو آیات نازل نہیں ہوئی، لیکن تیرے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پر لعنت، اور تو مروان بن حکم اسی لعنت کا حصہ ہے. تو اپنے باپ کی پشت میں تھا تو اللہ کے نبی نے تیرے اوپر لعنت کی ہوئی ہے. لعنتی شخص، تو میرے بھائی کے بارے میں بات کر رہا ہے، تیری تو اوقات اپنی ہے. تو یہ لعنتی لوگ جو ہیں یہ آل امیہ کے دور میں گورنر ہوا کرتے تھے، جن پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہوئی ہے. یہ پوری حدیث ہے. تو یہ سورہ احقاف کی 17 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں چونکہ آتی تھی، تو یہ تفسیر تو نہ ڈاکٹر اسرار صاحب کبھی بیان کریں گے قرآن کی، یہ تفسیر نہ ڈاکٹر ذاکر نائک کبھی بیان کریں گے قرآن کی، کیونکہ ظاہر سنی شیعہ تفریق ہو چکی ہے. یہ باتیں اس پلیٹ فارم سے بیان ہوں گی. حالانکہ قرآن میں تو پہلے سے ہی یہ واقعات موجود، بخاری میں پہلے سے موجود. میں نے کوئی آ کے ڈسکور تو نہیں کر لی ہیں. میں نے بخاری خود سے تو کوئی کہیں زمین کے خزانے میں سے تو کھود کے نہیں نکالی ہے. لیکن فرقہ واریت کی لعنت نے یہ ساری چیزیں اوور لک کروائی ہوئی تھی. البتہ تفسیر ابن کثیر میں یہ موجود ہے، لیکن وہ تفسیر کے اندر ہی لکھا ہوا ہے. وہ آندہ بھی کوئی 100 سال کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. لیکن جب یہ چیز ویڈیو میں آ جاتی ہے نا، پھر علماء بھی ہوش میں آتے ہیں، یار ابن کثیر لکھے آسی کتنی بار پڑھے، سامنے نظر ہی نہیں آیا. چونکہ آپ نے چشمہ لگا کے پڑھا ہوتا ہے تو وہ فرقے کی نظر سے پڑھا ہوتا ہے. جب یہ ساری چیزیں پڑھیں گے تو کلیئر ہوگا. ٹھیک ہوگا جی. اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس. تو ایسے لوگ جو کافروں کی روش اختیار کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا قول پکا ہے ان سے پہلے بھی امتوں میں، چاہے وہ جن ہو یا انسان. انہم کانوا خاسرین، کہ بے شک یہ لوگ خسارے والے ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے مرتبے ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق. ظاہر ہے ہر شخص کو ایک مرتبہ نہیں ملنے والا. جس مرتبے میں سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہوں گے وعلیہم السلام اجمعین، اس مرتبے میں تو ان کے ساتھ والے اصحاب بھی نہیں ہوں گے، چاہے جائے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے.
جس کا جو لیول ہے اس کے مطابق اسے رکھا جائے گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا, نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ڈسکشن شروع ہوئی کہ جو یعنی صحابہ کرام میں جو مرتبے ہیں وہ کس اعتبار سے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ڈسکشن کے دوران یعنی صحابہ کرام میں مرتبے کا جب ذکر ہوا تو بتایا گیا کہ جی سب سے زیادہ مرتبہ ان اصحاب کا ہے جو بدر میں شریک ہوئے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو احد میں شریک ہوئے, تو وہ فرشتے نے پھر عرض کی کہ ہم فرشتوں کے ہاں بھی مرتبے اسی طریقے سے ہیں جو بدر میں شریک ہوئے اور جو احد میں شریک ہوئے. فرشتوں کے مرتبے بھی ڈیفائن ہو رہے ہیں اس کی بنیاد کے. سورہ حدید میں ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں, وہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اگرچہ دونوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے لیکن وہ لیول برابر نہیں ہو سکتا. البتہ اگر کوئی محنت کرے تو اوپر جا سکتا ہے. حضرت عمر 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے, محنت کر کے دوسرے نمبر پہ پہنچے. محنت کر کے انسان اوپر جا سکتا ہے, بعد کے لوگ بھی اوپر جا سکتے ہیں. حضرت ویسے کرنی صحابی نہیں ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو کوئی اویس سے ملے اس سے اپنے لیے دعا کروائے. ٹھیک ہے, وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے میرے پاس حاضر نہیں ہو سکا تو ان کو اللہ نے اتنا مرتبہ دیا ہے. پھر حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے ان کے لیے دعا بھی کی. حضرت عمر کے لیول کا تو ان کا مرتبہ نہیں ہے, لیکن یہ بہت بڑی آنر تھی کہ حضرت عمر کسی شخص سے اپنے لیے دعا کروا رہے ہیں. بہت بڑی بات تھی. یہ صحیح مسلم کے اندر ہے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا, ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ, اور جب کھڑا کیا جائے گا قیامت والے دن انکار کرنے والوں کو دوزخ کی آگ پر, اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها, تو انہیں کہا جائے گا تم نے ختم کر دیا تھا اپنی نعمتوں کا حصہ اپنی دنیا کی زندگی میں اور خوب لطف اٹھا لیا. تو ادھر بھی لوگ کہتے ہیں دھیان مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. تو جب دوزخ میں ان کو ڈالا جائے گا تو اللہ کی طرف سے ندا آئے گی کہ تم اپنی یاشیاں اپنے حصے کی دنیا میں کر رہے ہو, ادھر کے لیے کچھ نہیں بچایا. یہی تو ہم کہتے ہیں دنیا اللہ کی مرضی کی گزارو, آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی. اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی کی گزاری پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی اللہم اجرنا من النار. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عذاب الہون, تو آج کے دن تمہیں رسوائی کا عذاب ہوگا, بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق, اس چیز کی سبب جو دنیا میں تم تکبر کرتے تھے بغیر کسی وجہ کے. بما کنتم تفسقون, اور تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے. اور تکبر صحیح مسلم میں ہے, تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو, تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو. ایک بندے کو بتایا قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اب تو یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہنا چھوڑ دے, پھر بھی وہ اکڑا ہوا ہے, وہ متکبر ہے. صحیح مسلم کی حدیث کے تحت. وَاذْكُرْ أَخَا عَاد, اے نبی علیہ السلام ان سے ذکر کیجئے ان کے بھائی عاد کا. یہ بھائی جو ہے یہ وہ والا بھائی نہیں ہے جو ہمیں لال رومال والے بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھائی سے مراد ہے ہم قوم. ظاہر نبی تو باپ قرآن نے کہا کہ امت کا باپ ہے, اس کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, یہ وہ بھائی والا نہیں. جیسے اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ وہ انبیاء جو ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ان کی عزت بڑے بھائیوں جیسی کرنی چاہیے. تقویۃ الایمان میں اس نے لکھا نا. اسی پہ پھر احمد بریلوی صاحب نے گرفت کی ہے, وہ بالکل ٹھیک گرفت کی ہوئی ہے. یعنی دیکھیں کہ ان کے بزرگوں نے بھی پھر دیوبند اور اہل حدیث کے بزرگوں نے اس قسم کی گستاخیاں کی ہیں جس کے اوپر پھر گرفت کرنی پڑی ان کو, اور سب بریلویوں کے بزرگوں نے بھی کی ہے جس پہ پھر مجھے بھی گرفت کرنی پڑی, کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو مسئلہ 71B میں ہم نے کسی کے بزرگوں کا لحاظ نہیں کیا, کفر کا فتویٰ کسی پہ نہیں لگایا, عبارتوں پہ لگایا. عبارت پہ کفر کا فتویٰ ہوتا ہے, شخصیات پہ اس لیے نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہو. ٹھیک ہو گیا جی. تو ان کے بھائی جو ہے وہ قوم عاد میں جو بھائی آئے ہود علیہ السلام, ان کا ذکر کرو. اذ انذر قومہ بالاحقاف, جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈر سنایا. وقد خلت النذور من بین یدیہ ومن خلفہ, جبکہ ان کے پاس پیغمبر پہلے بھی گزر چکے تھے اور بعد میں بھی آنے والے تھے. اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ مت عبادت کرو سوائے اس اللہ کے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, بے شک مجھے خوف ہے کہ بڑے دن کا عذاب, بہت بڑا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. یعنی یہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو یعنی تبلیغ کی
انہوں نے آگے سے جواب میں کیا کہا؟ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، اے ہود تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ تو ہمیں ہمارے خداؤں سے بھٹکا دے، ہمارے بزرگوں سے ہمیں متنفر کروا دے، اس لیے آیا۔ فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچا ہے نا تو جو عذاب جو ڈرا رہا ہے نا لے آ، وہ عذاب کدھر ہے؟ قال انما العلم عند اللہ، وہ کہنے لگے یہ عذاب کب آنا، یہ تو اللہ کے پاس علم ہے، یہ شان تو صرف شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے کہ وہ نگاہ مار کے تو شہر نو ساڑ دیں، میرے پاس تو نہیں ہو سکتی۔ آج کی دور میں یہ بات ہو رہی ہے، پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میرے اختیار میں عذاب نہیں، کہ کیسے آئے گا کب آئے گا مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ ایک نگاہ ماری سب کچھ ساڑ دیتا، مرید بھی ساڑ دیتا، لوٹا بھی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کلپ میرا ایک چڑھا ہوگا۔ بس جھوٹی چیزیں ان بزرگوں کی طرف منسوب ہیں، بزرگوں کا قصور نہیں ہے۔ تو فرما دیجئے علم اللہ کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، تو وہ کہنے لگے کہ میں تو پیغام اللہ کا پہنچانے والا تمہارے پاس آیا ہوں، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تم لوگ جاہل قوم ہو، یعنی تم لوگ برباد ہی ہوگے جو تم بات قبول نہیں کر رہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، پس جب انہوں نے دیکھا کہ عذاب بادل کی صورت میں ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے۔ اب یہ عذاب انہیں نہیں پتا تھا، یہ صرف پیغمبر کو پتا تھا کہ یہ عذاب آ رہا ہے، اور وہاں پہ تو قحط سالی تھی، وہ بڑے خوش ہوئے کہ جناب بادل آ رہا ہے، بارش برسے گی۔ قالوا ھذا عارض ممطرنا، وہ کہنے لگے یہ بادل ہے ہم پہ برسنے والا ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ اس بادل جب آیا تو سارے لوگ گرمی کی وجہ سے باہر نکل کے بادل کے نیچے کھڑے ہوئے، بادل میں سے ایک آگ نکلی اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب کبھی آندھی چلتی نا اور بجلی چمکتی اور بادل یوں اکٹھے ہوتے تو نبی علیہ السلام فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ باقی لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں کہ بارش آ رہی ہے، آپ اللہ کے ڈر سے نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو آپ فرمایا کرتے عائشہ مجھے کیا پتا کہ اس بادل کے اندر سے اللہ کا عذاب آئے گا یا رحمت۔ سر یہ یقین ہونا چاہیے، مسبب الاسباب کے اوپر نظر ہونی چاہیے، اسباب کے اوپر نہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا کے اوپر یقین تھا کہ اسباب بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا، حالانکہ ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ بارش برسے گی، لیکن پیغمبر کا ویژن کیا ہے؟ کیا پتا آگ ہی برسے۔ اور پھر نبی علیہ السلام یہی آیت تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی موجود ہے، جیسے وہ 17 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں وہ والی حدیث تھی مروان والی، اس والے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام پھر یہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے، ھذا عارض ممطرنا، تو انہوں نے بھی تو کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پہ برسے گا، بل ہوا مستعجلتم بہ، نہیں یہ تو عذاب ہے جس کی تم جلدی بچا رہے تھے۔ یعنی یہ بٹوین دی ورڈ بات ہو رہی ہے کہ تم تو بڑے خوش ہو رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ریح فیہا عذاب علیم، ایک تند ہوا ہے اس میں دردناک عذاب۔ تو دمر کل شیء بامر ربھا، تہس نہس کر کے رکھ دی ہر چیز اس نے اپنے رب کے حکم سے۔ فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم، تو جب صبح ہوئی تو اس حالت میں تھے کہ ان کے مکان جو ہیں وہ صرف باقی تھے کھنڈرات کی شکل میں، انسان کوئی وہاں پر آباد نہیں تھا، سب تباہ و برباد کر دیے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں مجرمین کو۔ صرف اہل ایمان کو تو پہلے ہی بچا لیا گیا، وہاں سے نکال لیا گیا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور ہم نے ان کو قوت دی تھی، فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِي، جو اے مشرکین عرب تمہیں بھی طاقت نہیں دی ہے جو ان کے پاس طاقت تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی، پہاڑ تراش تراش کے وہ اپنے مکان بنایا کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے جثے تھے، لیکن اللہ نے تباہ و برباد کر دیے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھیں اور دل دی تھی، لیکن یہ انسٹرومنٹ یوز کر کے انہوں نے حق بات تک رسائی حاصل نہیں کی۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، لیکن کوئی کام نہ آئی ان کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کے دل۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے تو کوئی تدبیر کام نہیں آتی، انسان بھاگ کے جا ہی نہیں سکتا، خود جا کے عذاب کے نیچے کھڑے ہو گئے، کسی کے دماغ میں بھی نہیں آیا کہ اس میں سے آگ برس سکتی ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر ٹوٹ گیا نا، اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا۔ اذ کانوا یجحدون، جب کہ وہ انکار کیا کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور اس عذاب نے ان کو آ کے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔
وہ مذاق پہلے گزرا ہے نا کہ اے ہود لے آنا عذاب کدھر ہے، تو اللہ لما یہ مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے ان کو آ کے گھیر لیا. اللہم اجرنا من النار. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے برباد کر دیے کئی ایک بستیاں جو تمہارے ارد گرد ہیں مشرکین عرب، اور ہم نے مختلف انداز میں اپنی نشانیاں بھیجی تھیں تاکہ لوگ ہماری طرف پلٹیں. یعنی مشرکین عرب کو بھی دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم پہ بھی عذاب آ جائے گا. پھر وہ غزوہ بدر کی شکل میں ان پہ عذاب نازل ہوا، پھر بعد میں لوگوں نے ایمان بھی قبول کر لیا. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، پس کیوں مدد نہ کی ان کے ان معبودوں نے جن کے تقرب کے لیے وہ بڑی قربانیاں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. بل ضلوا عنهم، بلکہ وہ سارے جھوٹے معبود ان سے جاتے رہے. وذلك افکهم وما كانوا يفترون، اور وہ ہے ہی باز ڈھونگ تھا جو انہوں نے رچایا ہوا تھا، وہ تو جھوٹا بہتان تھا ان کا اپنے بتوں کے بارے میں، اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ اللہ کے مقابلے پہ وہ بچا سکتے ہیں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اب وہ بات آ رہی ہے جو بخاری مسلم میں بھی واقعہ ڈیٹیل سے آتا ہے کہ جنات کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ ملائے اعلیٰ کی گفتگو نہیں سن سکتے تھے. نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جنات جو ہے وہ آسمانوں کی طرف بلند ہو کے فرشتوں سے باتیں چرا کے نجومیوں کو بتا دیا کرتے تھے، لیکن جب وہ روک قائم ہوئی نا تو اس سے ان کے کان کھڑے ہوئے کہ دنیا میں کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ جو ہمیں پہلے رسائی حاصل تھی اب وہ بیریئر لگ چکے ہیں. وہ بیریئر کیوں لگائے گئے تھے؟ تاکہ ان کی توجہ اس طرف دلائی جائے کہ دنیا میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، یعنی پیغمبر آخر الزماں آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورۃ الجن میں بھی آتا ہے، یہاں پہ بھی اس کا دو جگہ پہ جنات کی اس گفتگو کا ذکر ہے. وہ سورہ جن میں انشاءاللہ پارہ نمبر 29 میں کور کریں گے، یہاں پر بھی آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جس وقت ہم نے متوجہ کر دیا جنات کی ایک جماعت کو اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ وہ قرآن کی جب آپ تلاوت کر رہے تھے ان جنوں نے وہ قرآن سنا. سر یہ جن کیسے جن تھے؟ گمراہ جن تھے. ٹھیک ہے جی، یعنی وہ حق کے متلاشی تھے لیکن ان کے سامنے کوئی ہدایت چیز موجود نہیں تھی. اس کے باوجود پہلی دفعہ قرآن سنا وہ فوراً اس کو قبول کرنے والے بن گئے. اہل ایمان بھی جن موجود تھے، پہلے بھی ہیں، آج بھی موجود ہے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، زیادہ تر تو گمراہی کے راستے پہ ہوتے ہیں. بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جیسے ہی انہوں نے حق بات دیکھی اس کو فوراً قبول کر لیا. کیسے ان کے پر اثر ہوا؟ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچے. اور یہ مسجد جن آج بھی موجود ہے مکہ شریف کے اندر. میں نے اس مسجد کے اندر نماز بھی پڑھی ہے، بالکل واکنگ ڈسٹنس پہ ہے. جہاں پہ نبی علیہ السلام، یعنی اس وقت تو مسجد نہیں تھی، اب وہاں پہ مسجد جن بنا دی گئی ہے. یعنی وہ آپ کا ایک خیمہ تھا، وہاں پہ آپ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور وہاں سے جنات گزرے اور انہوں نے قرآن سنا. جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ. یعنی یہ قرآن پڑھا جا رہا تھا. فلما قضی، جب تلاوت ہو چکی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے. قرآن بس سنا، وہاں سے قوم کے پاس جا کے انہوں نے وہاں پہ شور مچا دیا کہ بھائی اپنی آخرت کی فکر کرو، اللہ نے مرنے کے بعد تمہیں اٹھانا ہے، زندہ کرنا ہے، پوچھنا ہے تم نے کیا عمل. ایک لمحے میں انہوں نے دعوت حق قبول بھی کی اور دائی بھی بن گئے. یہاں تو بندے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو پھر بھی بتانا چاہتا ہے کہ سر اونٹتے بال چٹے ہو گئے، داڑھی رکھ لو. وہ کہتے نہیں حال ہے نہیں تھوڑا. اور یہ دیکھ لیں ایک مجلس میں زندگی پلٹی ہے ان کی. جیسے کہ وہ جادوگروں کی زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ جب واقعہ ہوا فرعون کے دربار میں، آئے تو فرعون کی طرف سے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے. اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے گئے. قالوا یا قومنا، انہوں نے کہا ہے ہماری قوم جنات، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے. مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے. وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم قبول کر لو اللہ کے اس دائی محمد رسول اللہ کی دعوت کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَآمِنُوا بِی، اور ایمان لے آؤ. وہ خود تو ایمان لے آئے، انہوں نے کہا تم بھی ایمان لے کر آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو. وَیُجِرْکُم من عذاب علیم، اور تمہیں عذاب
علیم سے، دردناک عذاب سے نجات دے گا۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو کوئی قبول نہیں کرے گا اللہ کی دائی کی دعوت، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو یاد رکھو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا زمین میں۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، پھر اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے پہ۔ یعنی ہم نے تو اسلام قبول کر لیا، اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اپنا ہی بیڑا غرق کر لو گے۔ اولئک فی ضلال مبین، پھر ایسے لوگ ہوں گے کھلی گمراہی میں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی یہ سب کریشن کرتے ہوئے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، جب منکرین کو، انکار کرنے والوں کو قیامت والے دن پیش کیا جائے گا آگ کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ تم دنیا میں کہتے تھے یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں، اب یقین آیا، پتہ چل گیا یہ سچائی ہے۔ اس لیے دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا جی اگے جاؤں گے تو پتہ لگ جائے گا، تو میں کیا کہنا، اگے جاؤ گے تو لگ پتہ جائے گا، یہ وہی لگ پتہ کی ہے، الگ پتہ کی عربی ہے یہ، الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے اے اللہ تیرے رب ہونے کی قسم واقعی سچ ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہونا، دنیا میں تو جا نہیں سکتے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں اب تو چکھو عذاب جو تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی علیہ السلام آپ اسی طرح صبر کیجئے جس طرح کہ اگلے اولو العزم پیغمبروں نے بھی اپنے دشمنوں کے خلاف دعوت حق کے دوران ان کو صبر کرنا پڑا، آپ بھی مشرکین عرب کی ایذاؤں پر صبر کیجئے۔ ولا تستعجل لهم، اور ان پر عذاب کی جلدی نہ کیجئے، عذاب کی جو قسط جب آنی ہے وہ اسی وقت آنی ہے، وہ قتال کی شکل میں غزوہ بدر اور احد کے اندر اور خندق میں آئی۔ مسئلہ نمبر میرا 85 ہے، قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی دو خصوصیات۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جس دن وہ عذاب دیکھیں گے جو ان کا یعنی ان سے وعدہ کیا تھا، لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، تو وہ یہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں تو ایک گھڑی انہوں نے گزاری تھی، جب وہ عذاب نظر آئے گا، وہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مرتے ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے انسان کے لیے، تو جیسے ہی وہ یعنی ان کو موت کے بعد عذاب نظر آئے گا تو وہ ان کو لگے گا دنیا میں تو انہوں نے ایک لمحہ ہی گزارا تھا، ان دنیا کی زندگی پوری عیاشی بھول جائیں گے اس کی وجہ سے۔ بلاغ، یہ تو پیغام ہے قرآن۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو اس قرآن کے پیغام آ جانے کے بعد کیا نافرمانوں کے علاوہ بھی کسی کو ہلاک کیا جائے گا؟ یعنی یہ اب حق آ چکا ہے، اب بھی کوئی نافرمانی کی روش اختیار کیا کرے تو وہ تو ہلاک ہی ہوگا، اور جو نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں نعوذ باللہ کسی کو عذاب دینے کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کیا اس قرآن کے آنے کے بعد بھی لوگ حق قبول نہیں کریں گے اور فسق کی روش اختیار کریں گے یہاں تک کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے؟ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سورہ احقاف مکمل ہوئی، اگلی صورت ہے سورہ محمد جسے سورہ قتال بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ اگلے سنڈے کو سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزاک۔